طاہر اس کے انداز گفتگو اور چہرے کے جذبات سے اندازہ لگا سکتا تھا کہ ڈاکٹر شیلا کو اپنی دوست سے کتنی محبت ہے اور وہ اس کے لیے کیا کچھ کر گزرے گی۔ ڈاکٹر شیلا، میرے پاس کوئی ایسا پیمانہ نہیں جس کے ذریعے ناپ تول کر کے میں اپنی سچائی اور جذبے کی قوت ثابت کر سکوں، لیکن ایک بات ضرور ہے کہ میں کامنی اور آپ دونوں کے اعتماد کو کبھی ٹھیس نہیں پہنچاؤں گا، یہ میرا وعدہ ہے۔ اس نے اپنا دایاں ہاتھ ڈاکٹر شیلا کی طرف بڑھا دیا۔ وش یو آل دی بیسٹ۔ ڈاکٹر شیلا نے اس کا ہاتھ گرم جوشی سے دبایا۔ اس نے اندازہ کر لیا تھا کہ یہ شخص جھوٹ نہیں بول رہا، نہ ہی اداکاری کر رہا ہے۔ دروازہ کھلا اور کامنی ناشتے کی ٹرے دھکیلتی اندر آ گئی۔ کیا چل رہا تھا؟ ورغلا رہی تھی ہان بھائی کو، لیکن مشکل ہے بھائی، شیلا نے ہنستے ہوئے کہا۔ تینوں نے ناشتہ اکٹھے ہی کیا تھا۔ ڈاکٹر شیلا نے انہیں بتایا تھا کہ 3-4 دن تک ڈاکٹر آئزک نہیں آ سکتے اور وہ اکیلی اپنے 2-3 ماتحتوں کے ساتھ کلینک چلا رہی ہے۔ طاہر نے اندازہ کر لیا تھا کہ یہ پرائیویٹ قسم کا چھوٹا سا ہسپتال تھا جسے دونوں میاں بیوی مل کر چلا رہے تھے۔ ڈاکٹر ماہر سرجن تھا اور شیلا بہت اچھی فزیشین بھی تھی۔ یہ اتفاق تھا کہ آج یہاں کوئی موجود نہیں، ورنہ یہاں عموماً 2-3 مریض ضرور زیر علاج رہا کرتے تھے۔ دونوں نے سرکاری نوکری پر اسے ترجیح دی تھی، البتہ ڈاکٹر ابھی تک سرکاری ہسپتال سے وابستہ تھے اور اسی سلسلے میں شملہ گئے ہوئے تھے۔ مجھے اب کلینک میں جانا ہے، یہاں گھر کے اس حصے میں کوئی ٹریفک نہیں ہوتی۔ تم جانتی ہو نوکر رکھنا ہم دونوں پسند نہیں کرتے، اس لیے اطمینان سے جب تک یہاں رہنا چاہتے ہو رہو۔ مجھے کہنا تو نہیں چاہیے لیکن کہہ دیتی ہوں کہ اس گھر کو اپنا ہی گھر سمجھنا، اس کی ہر شے پر تمہارا اتنا ہی حق ہے جتنا میرا یا آئزک کا۔ کامنی نے استفسارانہ نظروں سے طاہر کی طرف دیکھا، شاید اگلا پروگرام جاننا چاہتی تھی۔ میرے خیال سے ہمیں جلدی نکل جانا چاہیے، کہیں ہماری وجہ سے ڈاکٹر شیلا پر نہیں۔ طاہر، کامنی نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا، ابھی نہیں، کم از کم آج سارا دن اور اگلی رات تمہیں یہیں گزارنا ہوگی، یہ تمہارے آئندہ سفر کے لیے ضروری ہے۔ شیلا مجھے زندگی بھر معاف نہیں کرے گی اگر ہم یہاں سے اسے بتائے بغیر نکل گئے۔ وہ کل صبح تک تمہاری زخم کی کیفیت جاننے کے بعد ہی کوئی فیصلہ کرے گی۔ جیسی تمہاری مرضی۔ طاہر نے سر تسلیم خم کیا۔ تم زیادہ آرام کرنے کی کوشش کرو، میرے خیال سے ہمیں اب یوپی کی طرف واپس جانے کی بجائے ہماچل پردیش میں ہی کچھ عرصہ چھپنا پڑے گا، اس طرف ان لوگوں کا خیال کم ہی جائے گا۔ یوں بھی وہ سرحدوں کی طرف جانے والے تقریباً تمام ممکنہ راستے اب تک سیل کر چکے ہوں گے، اور سب سے اہم بات یہ کہ اب سے تھوڑی دیر بعد تک انہیں کرنل مونگیا کی لاش مل جائے گی، جس کے بعد ممکن ہے وہ اس گاڑی کے متعلق جانکاری حاصل کریں جو ہمارے قبضے میں ہے۔ کامنی نے اندیہ ظاہر کیا۔ ہاں، یہ سب سے اہم بات ہے، گاڑی ٹھکانے لگانا ضروری ہے۔ یہ بھی علم نہیں ہونا چاہیے کہ گاڑی ڈاکٹر کے کلینک تک آئی۔ میرے خیال سے پولیس والوں کو تو کچھ یاد نہیں رہے گا، تم نے اسے غلط منزل بتائی تھی۔ طاہر نے کہا، مجھے سب سے پہلے گاڑی کو ٹھکانے لگانا ہوگا، وہ بھی فوراً۔ یہاں صبح صبح زیادہ موومنٹ نہیں ہوتی، ہل اسٹیشن ہے اور کل یہاں مشہور جوالا مکھی میلہ شروع ہو جائے گا۔ قدرت ہمارے حال پر خود مہربانی کر رہی ہے۔ کامنی نے کہا، ٹھیک ہے، اپنا خیال رکھنا، اگر مناسب سمجھو تو میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں۔ طاہر نے اٹھتے ہوئے کہا، تم مطمئن رہو، مجھے علم ہے کہ کیا کرنا ہے، تم آرام سے بیٹھے رہو، زیادہ مناسب یہی ہے کہ سونے کی کوشش کرو۔ طاہر، تم اندازہ نہیں کر سکتے شیلا مجھ سے کتنی محبت کرتی ہے، اگر تمہارا بخار نہ اترا تو وہ کبھی ہمیں یہاں سے نہیں جانے دے گی، کبھی بھی۔ کامنی نے میز سے گاڑی کی چابیاں اٹھاتے ہوئے کہا، گڈ لک، خدا حافظ۔ طاہر کے لیے اس وقت کامنی کی بات ماننے کے علاوہ کوئی دوسرا چارہ نہیں تھا۔ کامنی اس علاقے سے آگاہ رہتی تھی، ذہنی اور جسمانی طور پر بھی فی الوقت وہی زیادہ ایکٹیو تھی۔ ڈاکٹر شیلا کا کوٹ پہن کر وہ باہر نکل گئی۔ طاہر دل ہی دل میں اس کی کامیابی کے لیے دعا کرنے لگا۔ اس نے بوریت سے بچنے کے لیے ٹی وی آن کر لیا۔ ڈاکٹر شیلا نے کیبل لگائی ہوئی تھی اور طاہر ڈش کے پروگراموں سے لطف اندوز ہونے لگا تھا۔ ابھی تک ڈاکٹر شیلا کا کوئی ملازم ڈیوٹی پر نہیں پہنچا تھا۔ کامنی نیچے اس کے کلینک میں آ گئی تھی۔ کیا ہوا؟ ڈاکٹر شیلا نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ گیٹ کھولو، میں گاڑی یہاں سے لے جاؤں اور کہیں اور چھوڑ دوں گی۔ کامنی نے اسے بتایا اور شیلا سمجھ گئی کہ وہ کیا چاہتی ہے۔ چلو، اس نے اٹھتے ہوئے کہا۔ کامنی نے گیراج کے ایک کونے میں دھرے ڈرم سے ایک پلاسٹک کین میں کچھ پیٹرول لے لیا تھا۔ یہاں لوگ مٹی کا تیل اور پیٹرول اکثر سٹور رکھتے تھے۔ ڈبہ گاڑی میں رکھ کر اس نے گاڑی سٹارٹ کی اور باہر آ گئی۔ شدید سردی نے باہر کے ماحول کو منجمد کر دیا تھا۔ دھند کی وجہ سے چند گز دور بھی کچھ صاف دکھائی نہیں دیتا تھا۔
کامنی نے اپنے ذہن میں اس سڑک پر گزشتہ سال کے سفر کو دہرایا اور ایک فیصلے پر پہنچ کر گاڑی آہستہ آہستہ چلاتی ہوئی شہر سے باہر لے آئی۔ اس نے جنوب کی سمت سفر شروع کیا تھا۔ یہ ٹیڑھا میڑھا پہاڑی راستہ تھا جس پر درخت کے جھنڈ دکھائی دے رہے تھے۔ شیلا نے جان بوجھ کر یہ راستہ اپنایا تھا۔ اب وہ تقریباً کچی سڑک پر جنگل میں داخل ہو چکی تھی۔ عام حالات میں شاید ایسے خطرناک راستے پر اس موسم میں کوئی سفر کرنے کا خطرہ مول نہ لیتا، لیکن اس کے لیے ناگزیر تھا۔ اب وہ جنگل کے اندر ہی اندر چلتی جا رہی تھی۔ تقریباً آدھے گھنٹے کے بعد وہ ایسی جگہ پہنچ گئی جہاں راستہ گہری کھائی نے مکمل بند کر دیا تھا۔ جنگل میں درختوں سے شبنم کے قطرے مینا کی طرح زمین پر ٹپک رہے تھے۔ کامنی نے ڈیش بورڈ سے سارے کاغذات نکال لیے تھے اور اب وہ گاڑی کی نمبر پلیٹ کار ہی میں موجود ٹول باکس سے پیچکس نکال کر کھول رہی تھی۔ جلد ہی اس نے دونوں نمبر پلیٹیں الگ کر لیں۔ سب سے پہلے اس نے گاڑی کے تمام کاغذات ایک ایک کر کے جلا دیے، پھر مطمئن ہو کر سر ہلاتی ہوئی گاڑی کے نزدیک آ گئی۔ گاڑی کو خطرناک حد تک کسی کھائی کے نزدیک لے آئی تھی۔ سٹارٹ گاڑی سے وہ نیچے اتر آئی اور اس نے گاڑی میں دھرا پیٹرول نکال کر اسے گاڑی کے اگلے حصے پر اندر سیٹوں پر اچھی طرح چھڑک کر خالی کر لیا۔ گاڑی میں صفائی والے کپڑے کو اس نے ایک لکڑی سے باندھ کر آگ دکھائی اور جب وہ باقاعدہ جلنے لگا تو کامنی نے گاڑی کے کھلے دروازے سے اندر ہاتھ ڈالا اور اسے گیئر میں ڈال دیا۔ جلتی ہوئی لکڑی اس نے کچھ فاصلے پر رکھ دی تھی۔ گاڑی جھٹکے سے آگے بڑھی اور اسی رفتار سے کامنی نے زکن بھر کر جلتی لکڑی اٹھائی اور کھلے دروازے سے اندر پھینک دی۔ اگلا منظر دیکھنے کے لیے وہ یہاں ایک پل بھی نہیں رکی تھی اور پوری رفتار سے بھاگتی ہوئی دور چلی گئی تھی۔ پیٹرول نے بارود کا کام کیا۔ بھگ کی آواز سے گاڑی جلنے لگی اور جلتی ہوئی آگ کا گولا سینکڑوں فٹ گہری کھائی میں جا گرا۔ تھوڑی دیر بعد کامنی دوبارہ وہاں پلٹی تو اسے نیچے سینکڑوں فٹ گہرائی میں جلتی ہوئی گاڑی کا ڈھانچہ دکھائی دیا۔ مطمئن ہو کر اس نے سر ہلایا اور دونوں نمبر پلیٹیں اٹھا کر سڑک کی طرف چل دی۔ سردی ہڈیوں میں اتر رہی تھی، لیکن اس کے لیے ایسے موسمی شدائد برداشت کرنا معمول کی بات تھی۔ یہ اس کی تربیت کا اعزاز تھا۔ کچھ فاصلے پر موجود جھاڑیوں میں اس نے نمبر پلیٹ کی مدد سے زمین کھودی اور دونوں پلیٹیں اس میں دبا کر مٹی ڈال دی۔ اب اس نے اپنی دانست میں گاڑی کا نام و نشان ختم کر دیا تھا۔ یہاں سے سڑک تک تقریباً 8-9 کلومیٹر کا فاصلہ تھا جو اسے پیدل طے کرنا تھا۔ دور دور تک کسی ذی نفس کا نام و نشان دکھائی نہیں دیتا تھا۔ یوں بھی یہاں کسی جانور کی موجودگی تو ممکن تھی، انسان کی موجودگی ممکن نہیں تھی۔ کامنی نے دونوں ہاتھوں میں دستانے پہنے ہوئے تھے، سر پر گرم ٹوپی اوڑھی ہوئی تھی جو اتنی لمبی تھی جس سے تقریباً سارا چہرہ ڈھک جاتا تھا۔ گردن پر اس نے اسکارف باندھا ہوا تھا۔ کامنی نے دونوں ہاتھ کوٹ کی جیبوں میں ڈال رکھے تھے اور جیب میں اپنا پستول اس طرح رکھا ہوا تھا کہ ضرورت پڑنے پر فوراً اسے استعمال میں لا سکے۔ اپنا کام ختم کرنے کے بعد اس نے گھڑی پر وقت دیکھا۔ صبح کے 9 بج رہے تھے۔ کامنی کو امید تھی کہ اول تو کسی نے جلتی ہوئی کار دیکھی ہی نہیں ہوگی۔ اگر ایسا ہوا بھی تو یہاں پہنچنے کے لیے بھی کم از کم آدھا گھنٹہ تو یہاں پہنچنے تک لگتا۔ عادت کے مطابق اپنے کام سے مطمئن ہو کر اس نے سر ہلایا اور سڑک کی طرف اپنے سفر کا آغاز کیا۔ درختوں اور جھاڑیوں کے درمیان وہ کسی جنگلی ہرن کی طرح راستہ بناتی چلی جا رہی تھی اور دل ہی دل میں دعا مانگ رہی تھی کہ راستے میں کسی جانور سے سامنا نہ ہو۔ اس طرح اسے فائر کرنا پڑتا اور یہاں سے سڑک تک فائر کی آواز آسانی سے جا سکتی تھی کیونکہ پہاڑی علاقہ ہونے کی وجہ سے گونج کافی پیدا ہوتی۔ شاید قدرت کو اس کی حالت پر رحم آ گیا تھا اور وہ 1 گھنٹے میں سڑک تک پہنچ گئی تھی جہاں اب اکا دکا بسیں اور گاڑیاں آتی جاتی دکھائی دے رہی تھیں۔ ان میں زیادہ تعداد میں وہ لوگ سفر کر رہے تھے جو سولان میں جوالا مکھی کا میلہ دیکھنے آ رہے تھے۔ کامنی نے یہاں سے کسی بس پر سوار ہونے کی بجائے پیدل چلتے چلے جانے کو ترجیح دی اور تقریباً 1.5 گھنٹہ مسلسل پیدل چلنے کے بعد وہ ایک چھوٹے سے قصبے تک پہنچنے میں کامیاب ہوئی۔ یہاں موجود ایک پرائیویٹ پی سی او میں سے اس نے سب سے پہلے ڈاکٹر شیلا کو فون کیا اور طاہر سے بات کر کے اسے اطمینان دلایا، اس کی خیریت دریافت کی اور اپنی منزل بتائے بغیر فون بند کر دیا۔ طاہر جانتا تھا کامنی بھی اس کی طرح تربیت یافتہ انٹیلیجنس آفیسر ہے۔ اس نے فون پر اپنا نام تک نہیں بتایا تھا، صرف آواز سے ہی شناخت کروائی تھی۔ اس نے شاید ابھی تک اس امکان کو ذہن میں رکھا تھا کہ راہ نے یہاں حساس مقامات پر لگے فون بک کرنے کا انتظام نہ کروا لیا ہو۔ اسے علم تھا کہ راہ کے کاؤنٹر انٹیلیجنس سیل کے پاس فون ٹیپ کرنے کا جدید ترین موبائل نظام ہے۔
اور وہ کسی بھی جگہ اس نظام کو ویگن میں رکھ کر لے جا سکتے ہیں۔ سولان تک واپس پہنچنے کے لیے کامنی اگروال نے 5 مختلف بسیں تبدیل کی تھیں اور دوپہر کے بعد ڈاکٹر شیلا کے کلینک کی دیوار پھاند کر طاہر کے کمرے تک اس طرح پہنچی تھی کہ طاہر اور شیلا کو بھی اس کی خبر دروازہ کھول کر اندر آنے پر ہوئی۔ تمہاری یہ جاسوسوں والی عادت نہیں گئی، یہاں کیا مصیبت آئی ہوئی ہے جو تم چوروں کی طرح آئی ہو؟ شیلا نے، جو کھانا اس کے انتظار میں رکھے بیٹھی تھی، کہا۔ تم ابھی بچی ہو مائی ڈیئر ڈاکٹر شیلا آئزک، تم ابھی ان باتوں کو نہیں سمجھو گی۔ کامنی نے محبت سے اس کے گال تھپ تھپاتے ہوئے کہا۔ کامنی ٹھیک کہتی ہے بہن جی، میری آپ سے بھی درخواست ہوگی کہ یہاں ہماری موجودگی کا کوئی ثبوت بھی نہیں ہونا چاہیے۔ میرے زخم سے متعلق، دعاؤں سے متعلق، علاج سے متعلق کچھ بھی نہیں، طاہر نے کہا۔ ٹھیک ہے، اب آپ کامنی کی طرح سمجھانا شروع کر دیں، اس نے کہکہا لگایا۔ تینوں نے اکٹھے کھانا کھایا۔ طاہر کا ٹیمپریچر اب نارمل تھا، جس پر شیلا نے دل ہی دل میں اس کی بے پناہ قوت ارادی کو سراہا تھا، کیونکہ اب تک اس نے خود کو اپنی قوت ارادی کے بلبوتے پر ہی قائم رکھا ہوا تھا۔ میری طرف سے اس مرحلے پر کوئی پریشانی محسوس نہ کرنا کامنی، مجھے علم ہے جلد یا بدیر وہ لوگ جو تمہاری تلاش میں ہیں یہاں تک پہنچ جائیں گے، لیکن اطمینان رکھنا کہ میں جیتے جی کبھی اس بات کا اقرار نہیں کروں گی کہ میں نے تمہیں شادی کے بعد کبھی دیکھا ہے۔ تم جانتی ہو کامنی کہ میں سچ بول رہی ہوں۔ اچانک ہی ڈاکٹر شیلا نے سنجیدگی اختیار کر لی تھی۔ اتنی سیریس نہ ہو شیلا، تمہارے جذبات کا اندازہ مجھ سے بہتر اور کون کر پائے گا؟ میں تمہیں بچپن سے جانتی ہوں، اس مرحلے پر جبکہ یہاں کی فضائیں اور ہوائیں ہماری دشمن ہیں، صرف تم ہی ایک ایسی ہو جس کے پاس میں مکمل اعتماد سے آ گئی ہوں۔ شیلا، شاید تم اس بات کو نہ سمجھ پاؤ کہ کسی پر کبھی اعتماد نہ کرنا ہمارے بزنس کا پہلا اور بہترین اصول مانا جاتا ہے۔ ہمیں یہی تربیت دی جاتی ہے کہ ہمارے بزنس میں کوئی لائق اعتبار نہیں، لیکن تمہارے معاملات الگ ہیں۔ میں چاہتی تو پونٹا صاحب سے ہی ان کے زخم کا علاج کروا کر کسی اور طرف نکل جاتی، لیکن شیلا ایک خلش سے دل میں رہ جاتی کہ آخری مرتبہ تجھے مل کر نہیں آئی۔ تو جانتی ہے ہم نے زندگی کا کوئی بڑا فیصلہ ایک دوسرے کو بتائے بغیر نہیں کیا۔ جب تو نے اس معاہدے کو کبھی نہیں توڑا تو میں ایسا کیوں کرتی؟ کامنی نے کہا تو شیلا نے اٹھ کر بے اختیار اسے گلے لگا لیا۔ مجھے علم تھا کامنی تو کبھی غلط اور چھوٹا فیصلہ نہیں کرے گی۔ دراصل ہم دونوں اپنے سماج کے باغی ہیں، ہم دونوں میں اپنے دھرم کے شوہر کے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتی تھی، لیکن یہ کبھی نہ بھولنا کامنی کہ یہ ہماری آخری ملاقات نہیں ہے۔ ایسا ممکن ہی نہیں ہے کہ میں زندہ ہوں، تم زندہ ہو اور ہم نہ مل سکیں۔ دوبارہ کبھی ایسی بات زبان پر نہ لانا۔ دونوں سہیلیاں قدرے جذباتی ہو رہی تھیں اور طاہر دل ہی دل میں سوچ رہا تھا کہ عورت کیسا ہی روپ کیوں نہ اختیار کر لے، وہ بہرحال عورت ہی ہے۔ اس روز جوالا مکھی میلے کا آغاز ہو گیا تھا۔ سولان جیسے چھوٹے ہل اسٹیشن پر رونقیں لوٹ آئی تھی، ہر طرف پیلے پیتامبر، جھنڈے اور دوپٹے نظر آ رہے تھے۔ دور دراز سے کئی میلوں کا پیدل سفر طے کر کے یاتری یہاں کی مخصوص بہلا پوجا میں شرکت کے لیے آئے تھے اور انہوں نے کچھ دنوں کے لیے ہی صحیح اس علاقے کو آباد کر دیا تھا۔ وہ رات دونوں نے نہ چاہتے ہوئے بھی ڈاکٹر شیلا کے بضد ہونے پر یہاں بسر کی تھی، کیونکہ اگلے روز وہ خود طاہر کے زخم کا جائزہ لینا چاہتی تھی۔ اس کے بس میں ہوتا تو ساری زندگی دونوں کو یہاں سے نہ جانے دیتی، لیکن بادل نخواستہ ان کی حفاظت کے مد نظر بالآخر اس نے دل پر پتھر رکھ کر انہیں جانے کی اجازت دے دی تھی۔ ڈاکٹر شیلا نے ایک بیگ میں طاہر کے زخم سے متعلق تمام ادویات اور پٹیاں وغیرہ رکھ دی تھیں۔ دونوں کو اپنا خاص خیال رکھنے کی تلقین کی تھی اور کامنی سے کہا تھا کہ وہ 5 روز کے بعد اس کے زخم کے ٹانگے کھلوا دے۔ اس نے کامنی سے اس کی اگلی منزل دریافت نہیں کی تھی، لیکن اسے اپنی خیریت سے مطلع رکھنے کے لیے کہا تھا۔ ایک بات شاید دل میں رہ جائے تو خلش سی رہے گی کامنی، کاش تم میرے ساتھ آدھا سچ نہ بولتی۔ میں جانتی ہوں ہان بھائی کا تعلق اس دیش سے نہیں، لیکن تو نے مجھ سے یہ کیوں چھپائے رکھا، اس کا علم نہیں ہو پایا۔ جاتے ہوئے شیلا نے کہا۔ شیلا، تو جانتی ہے کبھی کبھی پورا سچ بہت خطرناک ہوتا ہے، بعض باتیں نہ ہی کہی جائیں تو بھی اپنے پیاروں تک پہنچ جاتی ہیں، یہ بھی ان میں سے ایک بات تھی۔ کامنی نے اس سے گلے ملتے ہوئے کہا۔ دونوں کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ ہان بھائی، یہ اپنی بہن کی طرف سے حقیر سا نذرانہ سمجھنا، مجھے علم ہے تمہارے لیے اسے قبول کرنا مشکل ہوگا، لیکن میری خواہش سمجھ کر رکھ لینا۔ ابھی زندگی میں بہت سے مواقع ایسے آئیں گے جب ہم ایک دوسرے کے لیے بہت کچھ کر سکیں۔
یہ کہہ کر اس نے لفافے میں بند کچھ نوٹ طاہر کو تھما دیے۔ بڑی عجیب صورتحال تھی طاہر کے لیے۔ انہیں واپس لوٹانے سے قبول کرنا زیادہ آسان تھا کیونکہ اس مرحلے پر وہ ڈاکٹر شیلا کی کسی خواہش کو رد نہیں کر سکتے تھے۔ شیلا کی آنکھیں اچانک ہی چھلک پڑی تھی۔ وہ فوراً دوسرے کمرے میں چلی گئی۔ کامنی کی حالت بھی مختلف نہیں تھی۔ کامنی خود کو نارمل رکھو، ہمیں ڈاکٹر شیلا کو مزید دکھ نہیں دینا۔ اس کی عظمت کا اعتراف کرنے کا یہ بھی ایک طریقہ ہے، اپنے جذبات پر قابو رکھو، اس نے کامنی سے کہا، اور کامنی کو جیسے ہی اس کی بات سمجھ آئی وہ نارمل ہو گئی۔ اس مرتبہ ڈاکٹر شیلا کمرے میں آئی تو اس نے ایک بڑا گرم کوٹ اٹھا رکھا تھا۔ ایسے کوٹ کو، جنہیں مقامی زبان میں برانڈی کہا جاتا تھا، یہاں کے موسم کی ضرورت اور ناگزیر ہوتے تھے۔ خان بھائی، یہاں تو کوئی ڈھنگ کا نہیں ہے۔ چند روز پہلے شملے سے آتے ہوئے میں نے آئزک کے لیے یہ کوٹ خریدا تھا۔ میرا جی تو چاہتا تھا تمہارے ساتھ جا کر خود تمہارے لیے کوٹ خریدتی، لیکن ایسا ممکن نہیں۔ اسے اپنی بہن کی طرف سے تحفہ سمجھ کر قبول کر لینا۔ اس نے یہ کہتے ہوئے کوٹ اس کی طرف بڑھا دیا۔ دونوں گنگ ہو چکے تھے۔ ڈاکٹر شیلا کے بے پناہ خلوص اور کامنی سے محبت نے دونوں کو مبہوت کر دیا تھا۔ اس نے کامنی کے لیے بھی بہترین گرم کپڑے دیے تھے اور دونوں کو اپنی دعاؤں، آنسوؤں اور نیک تمناؤں کے ساتھ رخصت کیا تھا۔ ان کی خواہش اور کامنی کی ضد پر وہ انہیں رخصت کرنے کے لیے باہر تک بھی نہیں آئی تھی، اور گھر کے دروازے سے ہی، جو کلینک کے دروازے کی دوسری سمت تھا، انہیں رخصت کر کے آنسو بہاتی واپس لوٹ گئی تھی۔ اس کے خلوص نے طاہر کو بے پناہ متاثر کیا تھا، اور زندگی میں شاید پہلی مرتبہ وہ بھی قدرے جذباتی ہو رہا تھا۔ کامنی کے لیے تو اپنے آنسوؤں پر قابو رکھنا ممکن نہیں رہا تھا۔ بریگیڈیئر ملہوترا کی پریشانی بڑھتی جا رہی تھی۔ کل سے اب تک کرنل مونگیا نے اس سے کوئی رابطہ قائم نہیں کیا تھا۔ یہ خلاف معمول اور انتہائی غلط بات تھی۔ گو کہ کرنل مونگیا اپنی پراسرار اور پریشان کن عادات کی وجہ سے ہمیشہ ہی ایک الگ مقام کا حامل رہا تھا، لیکن اس سے یہ توقع نہیں کی جا سکتی تھی کہ وہ ڈسپلن کے معاملے میں کسی بھی غیر اصولی کا مظاہرہ کرے گا۔ بٹواری کیمپ کے تمام سیکیورٹی انتظامات ملٹری انٹیلیجنس کرتی تھی، اور کرنل مونگیا بھی وہیں سے آیا تھا۔ گو کہ یہاں ہونے والی کسی بھی گھٹنا کی اطلاع انہیں فوری طور پر صرف ملٹری انٹیلیجنس ہی کو دینا ہوتی تھی، لیکن کامنی اگروال کا تعلق چونکہ را سے تھا، جسے انہوں نے تخریب کاروں کی تربیت کے لیے را سے بطور خاص درخواست پر مانگا تھا، اس لیے اس کی گمشدگی کی اطلاع را کو دینا ضروری تھی۔ یوں بھی بریگیڈیئر ملہوترا کسی بھی صورت کم از کم را کی ناراضگی مول نہیں لے سکتا تھا۔ اس نے سب سے پہلے یہی کام کیا تھا، اور یہاں کی صورتحال کو سنبھالتے ہی براہ راست دہلی ہیڈ کوارٹر سے بات کی تھی۔ یہ الگ بات تھی کہ اس کے فون سے پہلے یہاں ٹوٹنے والی قیامت کا علم را کو ہو چکا تھا۔ را کا مقامی یونٹ چونکہ بہت چوکس تھا، خصوصاً ایسے حساس ایریا میں، وہ اپنے انتہائی اہم اور لائق اسٹاف کو تعینات کرتے تھے۔ را کا مقامی یونٹ انچارج میجر پردیپ سنگھ پہلے آرمی کی اسپیشل انٹیروگیشن ٹیم میں تھا، اور 3 سالوں میں اپنے زیر تفتیش 15 نوجوانوں کو یکے بعد دیگرے موت کے گھاٹ اتار چکا تھا۔ یوں تو اسے 3 سال کے لیے ڈیپوٹیشن پر را میں بھیجا گیا تھا، لیکن بعد میں اس کی خدمات مستقل را کو سونپ دی گئی تھی۔ پردیپ سنگھ نام سے سکھ تھا، لیکن وہ جاٹ کے بجائے مذہبی سکھ تھا، اور اس کا باپ اس کی پیدائش سے چند سال پہلے ہی اپنی قوم چمارگڑھ چھوڑ کر سکھ دھرم میں داخل ہوا تھا۔ اگر سکھوں کو علم ہو جاتا کہ اس کے ہاں جنم لینے والا پردیپ سنگھ سکھوں کے لیے مستقبل میں ڈریکولا بن جائے گا، تو وہ کبھی پردیپ سنگھ کے باپ کو امرت نہ چکھاتے۔ لیکن ہونی شدنی، پردیپ سنگھ نے کیس رکھے ہوئے تھے اور بظاہر سکھوں والی تمام عادات اپنائی ہوئی تھی، لیکن اندر سے وہ کھال اتارنے والا مکمل چماڑ تھا۔ اس نے انسانی کھال اپنے ہاتھوں سے اتار کر درندگی کی انتہاؤں کو چھوا تھا۔ 3 ماہ پہلے اسے دہرادون کا سیکیورٹی چیف بنا کر بھیجا گیا تھا، اور یہاں پہنچنے کے چند دنوں بعد اس نے بٹواری کیمپ کے اندر اور باہر اپنے مخبروں کا ایسا جال بنا دیا تھا کہ یہاں ہونے والی کسی بھی کارروائی کی خبر اسے فوراً پہنچ جاتی تھی۔ دھماکوں کے آواز سے 2 گھنٹے بعد ہی اس کے سورس حوالدار آتما رام نے، جو اس وقت اپنے کوارٹر میں موجود تھا، طوفانی رات میں را کے مقامی سیف ہاؤس پر پہنچ کر پردیپ سنگھ کے ایک ماتحت تک یہ خبر تفصیل سے پہنچا دی تھی، جس کے اگلے ہی لمحے پردیپ سنگھ کو نیند سے جگا کر یہ اطلاع دی تھی، جہاں سے یہ اطلاع فوراً دلی پہنچا دی گئی تھی۔ ابھی تک انہیں دھماکوں کے کارن کا علم نہیں ہوا تھا۔
صبح تک ساری پوزیشن ان کے سامنے آ گئی تھی اور پردیپ سنگھ کی طرف سے اس اطلاع کے بعد کہ دونوں مسلمان دہشت گردوں کے ساتھ ان کے انسٹرکٹر کامنی اگروال بھی غائب ہے، سب کے 14 طبق روشن کر دیے تھے۔ ایسا ممکن ہے وہ اپنے طور پر لاپتہ ہو؟ دہلی سے ڈی جی نے بے یقینی کے لہجے میں کہا۔ نو سر، میں نے مکمل انکوائری کی ہے۔ شی از انوالوڈ ود دیم۔ شاید وہ لوگ کامنی کو ورگلانے میں کامیاب ہو گئے ہیں سر۔ ڈیم اٹ۔ دوسری طرف ڈی جی غصے میں اتنے زور سے چیخا کہ پردیپ سنگھ کے ہاتھ میں خون لرز کر رہ گیا۔ پردیپ سنگھ، مجھے لڑکے چاہیے، مجھے فوراً بتاؤ، جو بھی چاہیے میں دوں گا، یہاں دہلی میں تمہاری مکمل مدد کروں گا، بٹ مجھے ہر صورت میں کامنی اگروال چاہیے۔ اگر وہ بارڈر کراس کر گئی تو ہم سب کے لیے خودکشی کے سوا کوئی راستہ باقی نہیں بچے گا، کوئی راستہ نہیں۔ تم میری بات سمجھ رہے ہو نا؟ یس سر۔ سر آپ مطمئن ہو جائیں، مجھے 5 لڑکے فوراً بھیج دیجیے، میں فری ہینڈ چاہتا ہوں سر، پھر دیکھوں گا سالی کو۔ اس نے کامنی کو موٹی سی گالی دی۔ تمہیں سب کچھ ملے گا پردیپ سنگھ، سب کچھ۔ گیٹ ان ٹچ۔ مجھے ایک ایک مومنٹ کی خبر دو، ایک ایک لمحے سے باخبر رکھو، کسی کو خاطر میں نہ لانا، کسی کی پرواہ نہ کرنا۔ پردیپ، آئی وانٹ ریزلٹ۔ تم 24 گھنٹے میں کسی بھی سمے مجھے کال کر سکتے ہو، جتنی فورس چاہو گے یہاں سے پہنچ جائے گی۔ لڑکے تمہارے پاس اگلے 2 گھنٹے میں پہنچ جائیں گے، میں ہیلی کاپٹر ارینج کرتا ہوں، ڈی جی نے کہا۔ اب اس کی آخری امید پردیپ سنگھ ہی تھا۔ اگر کامنی اگروال ان کے ہاتھ سے نکل جاتی تو راہ کے لیے یہ ڈوب مرنے کا مقام تھا۔ پردیپ سنگھ نے ہیڈ کوارٹر سے اجازت لینے کی حجت بھی پوری کر لی تھی۔ ایک مرتبہ نیند سے جاگنے کے بعد اس نے دوبارہ بیڈ روم کا منہ نہیں دیکھا تھا۔ اب وہ اپنے آفس میں موجود تھا جو اسی عمارت کے گراؤنڈ فلور پر بنا ہوا تھا جہاں وہ رہتا تھا۔ آدھی رات کو اسے آفس میں دیکھ کر اس کے سارے ماتحت چوکنے ہو گئے۔ پردیپ سنگھ نے ایک عرصے میں اپنی مرضی کی ٹیم اپنے ساتھ رکھی ہوئی تھی۔ یہ وہ لوگ تھے جو میجر صاحب کے مزاج سے مکمل آشنائی رکھتے تھے۔ انہیں اپنے دوسرے ساتھیوں کے مقابلے میں بہت زیادہ مراعات حاصل تھی، لیکن وہ بہترین رزلٹ دینے میں سب سے آگے تھے۔ سارا عملہ چوکس ہو گیا۔